मुझे कॉल आ रही, मेरे लीजिए एसएचओ की जनाब, कॉल आ ड्रामा रही। करने अच्छा, वालों आप की चलिए। आ गई है शामत। हाँ जी, और फरह। आवाम कह रही है कि हमें इतना उल्लू क्यों समझ हे रखा है कि ये ड्रामे सरेआम अब किधर होने लगे हैं। ये इंटरव्यू दे रही थी खातून, या बंदा पकड़ ड्रामा लिया। कर रही थी, या किसको बेवकूफ़ वेरी बना रही गुड। थी। ये मैं यूनिफॉर्म में थी और अपना काम रुको, कर मैं रही आ रही हूँ। थी, या फिर ये कि इनकी आज मैं शामत आ का रही दिन हूँ, था। आप किधर शदीद हैं? तरीन तनकीद का निशाना बनाया जा रहा मैं है आ रही। एएसपी ओके ओके शहरबानों को सोशल आप मीडिया लोग इसी पर। तरह रहे। ठीक और है, ये एक कौन मर्डर हो एएसपी गया। हैं? ओके ओके जब एक ओके मैं जल्दी खातून से ने ओके। लिबास ओके पहना ओके था ओके। लाहौर में अरबी रस्मुल ख़त का, तो मैम उसमें अभी आप इमरजेंसी में जाहिल गई हैं लोग और उनके आपकी पीछे यही लग गए डेडिकेशन थे हमें बहुत और पसंद आती है कि आप जॉब के साथ उन्हें लॉयल हैं। तनकीद का तो क्या मैं निशाना जान सकता हूँ बनाने क्या के हुआ था? साथ साथ उनके साथ मर्डर। तो बहुत मुश्किल मर्डर? हालात हो जी। गए थे उस वक्त। कहाँ पे, तो इसकी ये डिटेल थोड़ी सी एक जेम्स बॉन्ड की तरह वहाँ वारिद हुई थी। उसके बाद से इन्होंने इधर उधर अवार्ड भी वसूले और दस्ते शफ़क़त भी रखवाया कुछ ऐसे लोगों से अपने सर पे जिनको पावरफुल लोग कहते हैं। तो इनकी जो एक वीडियो क्लिप है, लोग उसको गौर से देख के हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्होंने हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश की है, हमें उल्लू बनाने की कोशिश की है, तो हम अब इन पर हंस रहे हैं। बल्कि कुछ तो कह रहे हैं कि ये तो हंसने के काबिल भी नहीं है। और ये सीआईडी क्राइम कंट्रोल प्रोग्राम जो भारतीय टीवी से नशर होता है, उसका कोई एक किरदार खुद को समझने लगी हैं और उन्होंने ये एक ड्रामा किया। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में कुछ ख़वातीन हैं, पाकिस्तान के इदारों में कुछ ख़वातीन हैं जो ड्रामे करने में, झूठ बोलने में, दूसरों को जलील करने में और टिकटॉकरी करने में बहुत मशहूर हैं। एक ये भी शामिल हो गई हैं क्योंकि उस केस के बाद, जिसका भी आगे चल के आप तस्करा सुनिएगा, जो लिबास के हवाले से था, इनकी काफ़ी शोहरत हो गई है और ये अपने दायरे की जेम्स बॉन्ड कहलाने लगी। काफ़ी इनको अवार्ड और एजाज़ात से भी नवाजा गया। मालूम हुआ कि साथ साथ रिश्तेदार भी हैं ये करता धरताओं की पाकिस्तान के। तो इन पर लोग मुख्तलिफ़ अंदाज से एतराज़ कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं और साथ साथ कह रहे हैं कि ये लोग काम कब करते हैं, जब सारी ड्रामाबाजी इनकी चलती रहती है, इनके सोच में, इनके ख़यालों में, जब भी तो ये ड्रामा हुआ। लोग इस पर मीम्स भी बना रहे हैं और शर्मिंदगी भी होती है, बाज़ दफ़ा ऐसी मीम्स सामने आ जाती हैं। तो यह पंजाब की एसपी शहरबानो नकवी कहते हैं कि बड़ी बहादुर हैं और पेशा वराना खिदमात इनकी बहुत ही अजीम तर हैं और अब इन्होंने टिकटॉकरी की दुनिया में, ड्रामे की दुनिया में भी कदम रख दिया है और इनका एक पॉडकास्ट वायरल हुआ है और उसके बाद ही ये तनकीद का, शदीद तनकीद का निशाना बन गई हैं और सवालात मुख्तलिफ उठाए जा रहे हैं। सवालात जो हैं इस वजह से उठाए गए हैं कि मंजर ये था कि एक कॉल मौसूल होती है जब ये एएसपी साहिबा एक इंटरव्यू दे रही होती हैं, तो वहाँ वो कॉल रिसीव करती हैं। तो जो मेज़बान थे उनसे कहती हैं कि मुझे एसएचओ की कॉल आ रही है। कॉल जब आती है, हम किसी ऐसे इंटरव्यू में बैठे होते हैं, कोई ज़रूरी मीटिंग, किसी मेहमान के पास, तो हम कभी कहते नहीं हैं कि किसी की फ़लाँ की कॉल आ रही है, वो भी जब आप यूनिफॉर्म में बैठे हैं। तो उस वक्त ये हुआ कि इन्होंने कहा फ़ोन उठा करके, मुझे एसएचओ की कॉल आ रही है। फ़ोन सुनते ही उन्होंने कहा, हाँ जी फ़र्रुख हैं, किधर, बंदा पकड़ लिया, वेरी गुड, रखो मैं आ रही हूँ। बिल्कुल आपको वो ड्रामा क्राइम पेट्रोल और सीआईडी वगैरह याद आ गया जिसमें इसी तरह की गुफ्तगू हो रही होती है, दूसरी तरफ भले कोई हो ना हो। फ़ोन मोहतरमा ने बंद किया, इसके बाद अपनी जगह से उठी और वो जो इंटरव्यू कर रहे थे उनसे कहा कि एक मर्डर हो गया है, मैं जल्दी से होकर आती हूँ। केसेस होते हैं तो बताए नहीं जाते। लोग फ़र्ज शनास लोग जो ड्रामेबाज नहीं होते, वो तो ऐसे पॉडकास्ट में उस वक्त बैठते ही नहीं, ऐसे इंटरव्यू में बैठते नहीं जो इनके काम का टाइम हो। बहरहाल वो जल्दी से भाग के गई और कहा कि मैं जल्दी से होकर आती हूँ, मैं वापस आती हूँ, फिर आपसे बात होगी, ये कहकर वो खड़ी हो जाती हैं। अब ये जो इंटरव्यू था या पॉडकास्ट था, ये अपलोड हो गया था, जहां गुफ्तगू के दौरान फ़ोन कॉल के बाद नाजरीन को बताया गया कि एएसपी 1 घंटे बाद वापस आएंगी। बाद में मतलब वो जो मर्डर केस था वो सिर्फ 1 घंटे का था, 1 घंटे में ये सारे मामला संभाल के वापस आएंगी। केसेस का पता नहीं चलता, सुबह से रात, रात से सुबह हो जाती है। बाद में ये इंटरव्यू दोबारा जारी किया गया और मेज़बान ने उनकी पेशा वराना जिम्मेदारियों को सराहा और कहा कि मैम आप तो बहुत मुखलिस हैं अपनी जॉब के साथ, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या हुआ था, आप कहाँ गई थी? ज़ाहिर है वो कह के गई थी एक मर्डर हो गया है।
تو ایس پی شہربانو نے مسکراتے ہوئے کہا کہ مرڈر ہو گیا۔ اب یاد کیجئے فروری 2024 میں لاہور کی اس مارکیٹ میں ایک خاتون پر، لاہور کی وہ مارکیٹ جو تھی اچھرا بازار، اس پہ میں نے الگ سے ایک سیکشن رکھا ہے، ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہاں ایک خاتون پہ ایک ایسا لباس پہننے پر وہاں کے لوگوں نے اعتراض کیا تھا، دکانداروں نے، وہ مارکیٹ میں گھوم رہی تھی کہ اس پہ عربی کے الفاظ درج تھے، وہ فیشن آیا ہوا تھا، رسم الخط عربی میں تھے، تو لوگوں نے کہا تو یہ تو عربی کی توہین ہو رہی ہے، انہوں نے کپڑا ایسا پہنا ہوا ہے، ان کو گھیر لیا تھا۔ تو اس وقت یہ اے ایس پی گلبرگ تھی شہربانو نقوی، اور بھاگ کے آئی تھی اور انہوں نے اس خاتون کو کھینچتے ہوئے مجمع سے بچایا تھا۔ اس واقعے کے بعد ان کی شہرت ہو گئی تھی، لوگ انہیں جاننے لگے تھے کہ اس نے اس خاتون کو ایک جاہل پاگل مجمع سے بچا لیا تھا۔ اب یہ سوشل میڈیا پہ جو ان کی کلپ آئی ہے تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو واقعی حقیقتاً ڈرامے باز ہے، اور 1 گھنٹے میں کیسے اس نے قتل کا کیس حل کر دیا۔ مرڈر کیس تھا جس پہ یہ پروگرام چھوڑ کے گئی تھی، انٹرویو چھوڑ کے گئی تھی، تو 1 گھنٹے میں یہ حل کر کے آ گئی تھی۔ تو یہ تو بہت غیر معمولی بات ہے۔ بہت سے لوگوں نے بہت سے سوال اٹھائے ہیں کہ یہ کوئی کرائم سین تھا، کوئی CID جیسا پروگرام تھا، ان کی ایکٹنگ تھی، ان کی ٹک ٹاکری تھی، کیا تھا؟ کچھ حقیقت ہے، کچھ فسانہ ہے، سچ ہے، جھوٹ ہے، سمجھ میں نہیں آئی بات۔ تو شہربانو نقوی کی بہت سے لوگوں نے تعریف بھی کی کہ لو بھائی یہ تو انٹرویو دیتے ہوئے اتنی جاں نثار ہے، اتنی فرض سناش ہے کہ یہ چلی گئی مرڈر کیس کو 1 گھنٹے میں حل کر کے آ بھی گئی، دوبارہ انٹرویو بھی دینے لگی، موقع واردات پہ بھی چلی گئی، ذمہ داری بھی نبھا لی، یہ تو زبردست خاتون ہے۔ لوگوں نے اس طرح ان کی تعریف بھی کی، تعریف کے پیچھے طنز بھی تھا، اور واقعی کچھ لوگوں نے جو بیچارے سیدھے سادے معصوم لوگ ہیں انہوں نے سمجھا کہ ڈرامے میں ہم نے دیکھا ہے تو شاید حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوگا، اور پھر انہوں نے ان کے خوب لتے لیے۔ کسی نے ایکس پر لکھا یہ تو جیمز بانڈ ہو گئی ہیں، یا جو حملے بڑے بڑے ہوتے ہیں دنیا میں، وہ جو پولیس میں لوگ ہیں ان کو وہاں بھرتی کرا دینا چاہیے، اور ان کو شہربانوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے، مختلف ممالک کی جو پولیس ہے ان کو، کہ یہ کس طرح سے کام کرتی ہیں۔ کسی نے لکھا کہ ایک قتل پر مسکراہٹ بھرے جواب واقعی ایسا پنجاب پولیس ہی کر سکتی ہے، اور جب یہ کہہ رہی تھی ہیں کیا ہوا تو ان کا چہرہ دیکھتے کہ بالکل لگ رہا تھا اداکاری کر رہی ہیں۔ جو پولیس کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مر جائے کوئی جی جائے، کیونکہ یہ عادی ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی بھی فون آتا ہے تو ان کے چہرے پہ کوئی جذبات نہیں ہوتے، یہ ان کا فرض ہوتا ہے، یہ کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ تو یہاں تو ڈرامہ چل رہا تھا تو تاثرات بھی دے رہی تھیں۔ کسی نے یہ لکھا کہ جناب بہت سادہ سا سوال ہے کہ پولیس کی ایک افسر کی اتنی مارکیٹنگ کیوں کی جا رہی ہے کہ جب بندہ پکڑا ہی گیا ہے مرڈر کیس میں تو پھر ان کو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بہت سے سوچ، بہت سے خیال، بہت سے سوال لوگوں نے ان سے کر رکھے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جس کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں بیٹھی تھی، جسے انٹرویو دے رہی تھی، اگر کوئی مرڈر ہو گیا تھا یا فاروق کا فون تھا یا SHO کا فون تھا تو اس کو بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ مرڈر ہو گیا؟ اس سے پھر بول کے وہ جا رہی ہیں کہ میں جا رہی ہوں، اور پھر 1 گھنٹے میں آ رہی ہوں، اور وہ کہہ رہے ہیں اچھا میڈم مرڈر ہو گیا۔ اچھا اس وقت جب لاہور میں وہ واقعہ ہوا تھا اچھرا بازار لاہور کا، تو اس کے بعد فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ASP شہربانو نقوی سے خصوصی ملاقات کی تھی اور ان کے پیشہ ورانہ مہارت اور بے لوث خدمات کو سراہا تھا۔ وہ تو ٹک ٹاکروں سے بھی اب معاملات رکھتے ہیں اور ان کو بھی اپنی طرف لانا چاہتے ہیں، تو اگر ان سے ملاقات پہلی ہو گئی تھی تو کیا انوکھی بات ہو گئی۔ شہربانو نقوی نے 26 فروری کو لاہور کے اچھرا بازار میں مشتعل ہجوم سے اس خاتون کو محفوظ رکھ کر اپنی غیر معمولی حوصلے اور پیشہ ورانہ مہارت کا ثبوت دیا تھا۔ اس وقت تک تو لوگوں کو بات اتنی ان کے بارے میں سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن جس طرح بعد میں یہ میڈیا پر نظر آتی رہی اور ایوارڈ اور اعزازات وصول کرتی رہی تو اس کے بعد لوگوں کو بہت سارے شبہات ہو گئے۔ ایک تازہ اور وائرل پوڈ کاسٹ تھا، اس پہ کراؤن لا چیمبرز کے مینیجنگ پارٹنر اور اقوام متحدہ کے قانونی مشیر ابو ذر سلمان نیازی نے ایکس پر اپنے پوسٹ میں لکھا کہ ہمارے بیوروکریٹس اب پوڈ کاسٹرز بن گئے ہیں، پاکستان کی سول سروس کے زوال کی یہ بہترین عکاسی ہے۔ یہ بڑے آدمی کی کمنٹ سے اس ڈرامے پر جو کہ شہربانو نقوی نے کیا۔
ایک صارف نے لکھا کہ ہانیہ عامر کو اگلے سال کا بہترین اداکارہ کا ایوارڈ جیتنے کے لیے سخت محنت کرنا پڑے گی، کیونکہ ان سے یعنی ہمارے اداکاراؤں سے بھی زیادہ بڑے بڑے اداکارائیں موجود ہیں اب پاکستان کے منظرنامے پر۔ کسی نے لکھا کہ سر، آپ وکیل ہیں اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پولیس والے تقریباً 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہوتے ہیں۔ اگر آف ڈیوٹی کے دوران قتل ہو جائے، خاص طور پر کسی اہم شخصیت یا سیاسی وجہ سے، تو پولیس ایس پی اور ایس ایس پی موقع پر پہنچتے ہیں۔ پوڈ کاسٹ کے لیے یونیفارم پہننا جائز ہے۔ وہیں ایک اور صارف نے مثبت انداز میں لکھا کہ یہ ان کا انٹرویو ہے اور آپ کے لیے پوڈ کاسٹ، اور اگر وہ آف ڈیوٹی کام کر سکتی ہیں تو یہ وقت اور انٹرویو کے لیے کیوں نہیں استعمال کر سکتی۔ خیال رہے کہ ایس پی شہر بانو نقوی پاکستان کی وہ پہلی خاتون پولیس افسر ہیں جنہیں اس برس ستمبر میں ایشیا سوسائٹی 21 نیکسٹ جنریشن فیلوشپ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ یہ ایک بین الاقوامی اعزاز ہے جو ایشیا کے بڑھتے ہوئے رہنما کو دیا جاتا ہے۔ ان کا انتخاب کمزور طبقات کے تحفظ اور قانون نافذ کرنے والے نظام میں مثبت تبدیلی لانے کی خدمات کے اعتراف میں کیا گیا ہے۔ بات یہی ہے کہ آپ کس کے منظور نظر ہیں۔ ویسے بھی پاکستان میں یہی ہوتا ہے، اندھا باٹے ریوڑیاں، اپنوں کو دے، یہ جن کی منظور نظر ہے وہ انہیں آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے بھی ان سب سے سیکھ کے ڈرامے بازی، ٹک ٹاکری شروع کر دی ہے۔ لوگ جو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، جو انہیں اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ ان کے بارے میں کچھ کہا جائے، کچھ لکھا جائے، تو وہ مسکرا رہے ہیں، ایموجیز بنا کے بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس نے ٹک ٹاک کی ایک الگ دنیا بنا رکھی ہے انہوں نے، اور ہمیں کب تک بیوقوف بنایا جائے گا، یا پھر یہ کہ ہم پاگل ہیں، یا پھر یہ کہ یہ لوگ ہمیں پاگل بنانا چاہتے ہیں۔ کسی نے پوچھا ہے کہ اصل حیرت کی بات تب ہے جب قتل واقع ہوا، ایس ایچ او وہاں تھا، یعنی ایس ایچ او وہیں سے فون کر رہا تھا شہر بانو کو کہ جناب مرڈر ہو گیا اور قاتل گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، تو پھر جانے کا ان کا کوئی مقصد نہیں تھا کہ یہ گئیں، اور وہ بھی 1 گھنٹہ۔ کوئی کیس تو حل نہیں ہوتا، لیکن جب سارے کام ہو گئے تھے تو 1 گھنٹہ کیا کرنا تھا وہاں جا کے۔ سوال سب کے صحیح ہیں۔ اور پھر یہ یاد کیجئے کہ 2024 میں سعودی عرب کے سفیر کی جانب سے بھی اے ایس پی شہر بانو نقوی کو شاہی مہمان کے طور پر بھی سعودی عرب میں دعوت دی گئی تھی، اور وہاں سفارت خانے میں خاتون پولیس افسر کے اعزاز میں ایک تقریب بھی منعقد کی گئی تھی تاکہ انہیں خراج تحسین پیش کیا جا سکے۔ اب اتنی شہرت کے بعد، اتنے اپنے اپنوں میں گھومنے پھرنے کے بعد، سب کچھ حاصل وصول کرنے کے بعد، انہیں میڈیا پر وائرل ہونے کا شوق کیوں چرایا؟ اس پوڈ کاسٹ پر ایس پی شہر بانو کی جانب سے کوئی بیان تو نہیں آیا، لیکن سوشل میڈیا پر ایک بحث ضرور اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور یہ پوڈ کاسٹ میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ حقیقت ہو یا نہ ہو، لیکن کیا عوام کے سامنے اس ڈرامائی انداز میں آنے یا ڈرامہ کرنے کی یا ٹک ٹاکری کرنے کی ضرورت تھی؟ دوسری خواتین جن کو یہ فالو کرتی ہیں وہ اس طرح کی ٹک ٹاک بناتی ہیں دوسروں پہ اعتراض کر کے، تو انہوں نے اپنے محکمے کے حوالے سے ایک ڈرامہ بنا لیا جو عوام کے سامنے فیل ہو گیا ہے۔ عوام ہنس رہی ہے، مذاق اڑا رہی ہے، لیکن بات یہی ہے کہ کب تک، آخر کب تک لوگوں کو بے وقوف بنایا جائے گا؟ اس طرح کے اداروں میں جس میں شہر بانو نقوی کام کرتی ہیں، لوگوں کو بے شمار کیسز، مسائل حل کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، اور یہ پوڈ کاسٹ کر رہی ہیں، بیچ میں ڈرامے بھی کر رہی ہیں۔ اس دفعہ جو ان پہ اعتراضات ہوئے ہیں، بے شمار سوالات اٹھائے گئے ہیں، وہ یہی گھوم پھر کے بتاتے ہیں کہ انہوں نے عوام کو الو سمجھ رکھا ہے، بے وقوف بنا رہی ہیں، اور یا پھر یہ کوئی ایسا ڈرامہ چلانا چاہ رہی ہیں، لیکن ان کا جو بھی مقصد تھا بہرحال وہ فیل ہو گیا۔ آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، نہیں لکھیے گا تو سوچیے گا ضرور۔ میں فرزانہ روی اسلم، آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔